أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں موقع دیا۔ ہر بار ہم یہی کہہ کر شروع کرتے ہیں کہ سچ میں اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ہماری سانسیں باقی رکھی۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جائیں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کرتے چلے جائیں، ہم اپنے اعمالوں کو ایسا کرتے چلے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے آپ کو ایسا پاک بنانے کی کوشش کریں، قلب سلیم کی تیاری کریں، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ آخرت کے دن کون بچے گا؟ وہی شخص بچے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، صاف دل، پاک دل لے کر آئے گا۔ اور ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں نا، ہمارے دل کتنے پاک اور صاف ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا صفائی شروع ہو گئی ہے نا الحمدللہ۔ جیسے پہلے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا تھا، جیسے گھر کا ہے ڈیلی تو صفائی ہوتی ہے، لیکن نہیں خاص موقعوں پر گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہوتا، یا عید کے ٹائم پہ ہمارے گھر میں ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی فنکشن ہے تب ہو جاتا ہے نا، تب ایک دم ڈیپ روٹڈ ایک ایک اندر سے باہر سے سب نکال کے صفائی ہوتی ہے نا۔ ڈیلی ہم بولیں گے بھائی روزمرہ تو صاف ہی رہتا ہے گھر، لیکن وہ موقع پر کیا ہوتا ہے اچھے سے ہوتی ہے۔ تو اب تک جو ہمارا عمل تھا، اب تک جو ہماری عبادتیں تھیں، کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہے نا کہ اللہ روزمرہ کے حساب سے شاید ہم کوشش کر رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اندر 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 بہت سا میل کچیل جمع ہو گیا ہے نا، بہت رکھ رکھ کر دھول مٹی آ گئی تھی۔ تو ویسے ہی ہمارے دل کا حال تھا۔ اللہ کا فضل ہے ہم سب بہنوں پر کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ ہمیں نا وہ خاص ایک عید کے لیے رکنا نہیں ہے، خاص کسی کے آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے پتہ ہے، جب بھی ہم ایسی مجلسوں میں جڑتے ہیں وہاں پر ڈیپ کلیننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے نارملی ہم ایک ساتھ پورا گھر نہیں کر سکتے کلیننگ، ہم کیا کرتے ہیں پہلے ایک روم یا پہلے ایک کبرڈ ہے نا، ہم حصوں میں بانٹتے ہیں کہ پہلے یہ حصہ کر لوں، پھر دوسرا حصہ کر لوں، پھر تیسرا حصہ کر لوں۔ ویسے ہی اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں ہمارے لیے قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے الحمدللہ، یا ان صحابہ سیریز کے ذریعے، یا اور بھی جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں ان سب کے ذریعے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ہمیں خود کو نہیں پتا ہمارے کتنے کمرے ہیں نا دل کے اندر۔ مطلب میں فزیکلی نہیں کہہ رہی ہوں، سمجھانے کے طور پہ کہ کون سی کونے پتہ نہیں کہاں کہاں میل جمع ہو سکتا ہے میں قرآن صحیح نہیں پڑھ رہی ہوں ہے نا، تو وہ حصہ میرا کیا رہ گیا، کمزور رہ گیا۔ تو قرآن کی کلاسز میں آ کے جہاں تلاوت صحیح کرائی جاتی ہے، تجوید وغیرہ، وہاں آ رہی ہوں اور اس کی صفائی ہو رہی ہے، ایک دم پالش کیا جا رہا ہے اس کو ہے نا ماشاء اللہ سے۔ پھر آگے چل کے میری نماز کے حساب سے ہو، مسئلے مسائل ہو، تو وہاں حدیث کی کلاس میں آتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہاں وہ چیز کو صاف ہوتا ہے ایک دم ہے نا الحمدللہ سے۔ تفسیر کلاس میں آتی ہوں تو وہاں پر جو ہے اللہ کا پیغام ملتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے، وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں، وہ چیز ہم بہتر کرتے ہیں۔ صحابہ سیریز کی جو ہماری کلاس ہوتی ہے، یہاں ہم کیا کہتے ہیں، یہاں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تو یہاں ہم کہیں نہ کہیں کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اتنے کمزور ایمان والے نا کہ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو کاپی کرنا ہے۔ ہم امپرووائز تو نہیں کر سکتے، ہم ان جیسا شاید لیول نہیں آئے گا، لیکن کاپی کرنا تو آسان ہے۔ آج پوچھو کاپی کرنا کتنا آسان کام کہا جاتا ہے نا، انہوں نے جیسا بتایا ویسے ہی کرنا ہے، جو کہا ویسے ہی کہنا ہے نا الحمدللہ سے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا نفس، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں وہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے جن کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ تو وہی صحابہ ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہی کیا جس کا حکم تھا۔ کیا تھا حکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے، جو انہوں نے کہا انہوں نے فالو کیا، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا وہ اپنے آپ کو انہوں نے ان باتوں سے روک دیا۔ کیوں؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، روک رہے تھے، وہ کیوں؟ تاکہ ہر بندہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کے حکم سے تھا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی، کم سے کم صحاباؤں جیسا تو ہم کر لیں عمل، ہے نا؟ صحاباؤں سے ہی سیکھ لیتے کہ کیسے فالو کیا جاتا ہے اپنے نبی کو، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے۔ تو اللہ کا سچ میں شکر ہے کہ اللہ تو ہمیں پالش کرنے کا ٹائم دے رہا ہے، صاف کرنے کا ٹائم دے رہا ہے نا؟ ورنہ اچانک موت تو اچانک ہی آنے والی، کسی کو بول کر تھوڑی آئے گی، وہ تھوڑی اپوائنٹمنٹ لینے والی کہ فلاں تاریخ کو فلاں یہ وقت میں اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر آنے والی ہوں، جب تک جتنا ہوتا ہے تیاری کر لوں۔ یہ کئی مرتبہ آپ لوگ دیکھنا کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کئی بار ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جہاں ڈاکٹرز کہہ دیتے کہ بھائی آپ کے بچنے کے چانسز کم ہیں، وہاں سیکنڈ سوال آتا ہے بھائی ڈاکٹر کتنا وقت ہے پیشنٹ کے پاس؟ تو بہت بار تو ڈاکٹرز کہتے 1 مہینہ، 1 سال، 6 مہینہ، وہ بھی کیا ایک اندازہ ہوتا ہے ان کا، کس بیسس پہ؟ کہ جسم کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا۔ لیکن ان سے آپ پوچھو ڈاکٹر گارنٹی 6 مہینہ تک رہیں گے نا وہ ہمارے ساتھ میں؟ تو ڈاکٹر بولے گا وہ مجھے نہیں پتا، میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ ان کا جسم ہے، ہو سکتا ہے جی جائے تھوڑا اور، ہو سکتا ہے کہ جلد ختم ہو جائے، ہے نا؟ اس کا نالج کسے ہے، اس کا علم کسے ہے؟ صرف اللہ رب العزت کو۔ ویسے ہی ہمیں بھی نہیں پتا ہماری موت کب آنے والی ہے۔ تو ہر لمحہ جو ہمیں مل رہا ہے، ہر دن جو ہمیں مل رہا ہے، وہ صرف اسی لیے ہم کو سمجھ کے لے کر چلنا ہے کہ 2 ہی کام ہوں گے ہمارے۔ ایک اپنے اندر کی تمام گندگی، غلاظت، جو بھی برائیاں ہیں، اس کو نکال نکال کے صاف کرنا ہے، اور اس کی جگہ پر صاف ستھری بہترین، ہے نا، پاک صاف چیزوں کو بھرنا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ گناہ جا رہے ہیں، نیکیاں آ رہی ہیں، کیونکہ جب وہ جگہ خالی ہوگی تو نیکیوں کے لیے بھی جگہ انشاءاللہ ہوتی جائے گی نا۔ برے کاموں سے بچیں گے تو وہی وقت میں ہم اچھے کام، جیسے کہ یہ وقت ہمارے پاس پہلے بھی تھا، یہی 24 گھنٹے ہمارے پاس پہلے بھی تھے، لیکن انہی 24 گھنٹوں میں سوچ کر دیکھ لو کیا اچھے کام ہمارے ہوتے تھے؟ کیا ہم علم سیکھتے تھے؟ کیا ہم اللہ سے جڑنے کا طریقہ سیکھتے تھے؟ نہیں، وقت ویسے ہی جاتا تھا۔ اب وہ وقت ہم نے برے کاموں کو چھوڑ دیا یا فضول کاموں کو ہم نے ہٹا دیا، وقت کو ایڈجسٹ کیا ہم نے اپنے آپ کے لیے، وقت اللہ نے ہمارے وقت میں برکت دی، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت میں، اسی پل میں ہمارے اچھے کام ہو رہے ہیں، ہم علم سیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ اور علم سیکھنے کی کیا اہمیت ہے وہ تو ہم ہر بار کہتے ہیں، لیکن آج ان صحابہ حضرت مصعب ابن عمیر تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں سیکھنے کو موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ، تو چلیے میں آ جاتی ہوں۔ پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا، ہر بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کئی مرتبہ جو ہے کئی صحاباؤں کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں ہمارے پاس پورے ڈیٹیل، جیسے ہم نے اس سے پہلے کی ہے، تو کئی صحاباؤں کی پوری ڈیٹیلز ملی ہے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کس گھرانے میں تھے، کیا عمر کے تھے، ہے نا؟ ہر چیز ملتی۔ کبھی کبھار کچھ صحاباؤں کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے لیے پرسنلی کسی نے لکھ لکھ کر نوٹس نہیں بنائے تھے کہ یہ فلاں صحابہ ہے تو یہ وقت میں ہو رہا ہے۔ جیسے آج اگر میں پوچھوں کہ بھئی آپ کسی سے بھی انجان انسان سے بھی پوچھوں بھئی آپ کب پیدا ہوئے تھے، تو وہ تاریخ کے ساتھ، دن کے ساتھ، وقت کے ساتھ بتائیں گے۔ کیوں؟ اب آتا ہے، اب رجسٹر کیے جاتی ہیں چیزیں، فلاں انسان کب فوت ہوا تو ہر چیز کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ آئے گا، ہے نا؟ لیکن اس زمانے میں ویسا نہیں تھا، تو بہت بار ہمیں انفارمیشن کمپلیٹ ملتی ہے، لیکن ہمارے لیے ان انفارمیشن سے زیادہ ضروری ہے ہمارے صحاباؤں کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کا طریقہ، ان کا سلیقہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے الحمدللہ ہم کوشش و فکرے کرتے ہیں کہ آج جب یہاں جمع ہو ہی گئے ہیں اللہ کے حکم سے، تو آج انشاءاللہ ہم حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں جتنا ہو سکے گا اتنا جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان سے سیکھ کر اپنی زندگی میں وہ پوائنٹس بھی لائیں گے، ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ دیکھو میری بہنوں، ایک چیز تو ہم اپنے آپ کو پہلے تو مان لیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ مطلب کئی بار ہوتا ہے نا کہ بھائی ایسا کیسا بول رہا آپ پرفیکٹ نہیں ہے، میں تو پرفیکٹ ہوں، نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ہر ایک انسان جو ہے کہیں نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، وہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہ پوری ہوتی ہے الحمدللہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی جیتے۔ اب تک بھی تو جیتے ہی آ رہے تھے نا، وقت پورا دن ہمارے پاس، رات ہمارے پاس ہوتی تھی، سب کچھ اچھا تھا، ایک دم سب چل رہا تھا، لیکن اب پتا چلتا ہے اللہ میں کتنی کمزور تھی، اللہ میں کتنی خالی تھی، ہے نا؟ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بیسٹ آف لائف جی رہے ہیں، لیکن بعد میں پتا چلا وہ تو کھوکھلی زندگی تھی، اصل پرفیکٹ زندگی تو اب ہم جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن، حدیثیں جو ہے
وہ ہمیں ہماری اس لائف کو بھی پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت ہمارے لیے پرفیکٹ ہو جائے، ہے نا؟ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں اور کیا کریں؟ اللہ کے بتائے ہوئے اور طریقے پہ زندگی جییں، ہے نا؟ الحمدللہ۔ اب ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں؟ اب جیسے کہ یہ سارے اعمال میں نے سیکھ لی، ساری باتیں، علم، طریقہ، سلیقہ، عبادت کا سب میں نے سیکھ لیا، اور میں کر بھی رہی ہوں اپلائی اپنی لائف میں کر بھی رہی ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ میرا ان علم کو سیکھنا، میرا ان باتوں کو سیکھنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ میرا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا ہو نہیں ہو، میرا خود کا فائدہ ہے نا۔ میں گناہوں سے بچتی ہوں، میں نیکیاں کرتی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، تو جہنم سے بچا لی جاؤں گی، انشاءاللہ جنت میں جگہ عطا کی جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ یہ سب تو میرا ہی فائدہ ہے، لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں۔ ہم جو ہے اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں قرآن دیا گیا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر ہماری طرف بھیجے گئے۔ ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہے نا؟ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے بھائی میں اکیلی کیا ذمہ داری نبھا لوں گی، لیکن ایک چھوٹا بچہ بھی جو گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا بچہ، ہم کہتے ہیں ابھی ابھی تو پیدا ہوا، بے شک، لیکن اس پر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہے نا؟ ہر عمر کے حساب سے اس کی ذمہ داری، چھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیارا رہے، ہے نا؟ سب کا دل بہلائے، خوش رہے، ہے نا؟ سب ویسے ہی والی انچاہا طریقے سے ہم اس پہ وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ کہ بچہ ہمارا کیسا ہو؟ صرف پیارا ہو، کھلکھلاتا ہو، ہنستا مسکراتا ہو، رونے والا نہ ہو، ستانے والا نہ ہو، ہے نا؟ وہی تھوڑا بڑا ہو جائے تو پڑھائی کی ذمہ داری آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی یہ تو نارمل ہے۔ ویسے ہی جب ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے نارمل ہے کہ ہم پر ذمہ داریاں آتی ہیں۔ کیا؟ تو سب سے پہلے ذمہ داری آتی ہے کہ ہم دوسروں پر بہترین کیا چھوڑ جائے؟ ہمارا اثر چھوڑ جائے۔ جیسے آج کہتے ہیں نا، انفلوئنسر کسے کہا جاتا ہے؟ جو کسی کو انفلوئنس کرتا ہے، جو یہ یوٹیوب وغیرہ والے جو نہیں آج کل گھوم رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو انفلوئنسرز کہا جاتا ہے۔ میں آج کی زبان میں ہی آپ سے بات کروں گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کیوں؟ ان کو ہی کیوں بلا کے جو ہے سارے فنکشنز کیے جا رہے ہیں، دکانوں کے یا مالز کے ادگھاٹن ہوتے ہیں نا، ان کا سب کچھ ہوتا ہے، یا ایڈورٹائزمنٹ کیوں ان کے ذریعے کرائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا اثر ہے سوسائٹی پہ، ان کے جتنے فالوورز ہوں گے، ان کے جتنے دیکھنے والے، چاہنے والے ہیں، ان پر ان کا اثر ہوتا ہے نا؟ ویسے ہی اگر ہم دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ ہمارا اثر ہمارے آس پاس ہو، چاہے ہم کریں یا نہ کریں، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اثر ہمارے آس پاس جہاں تک ہو سکے وہاں تک سوسائٹی میں اس کا اثر ہو۔ تو ہمارا کیا سکھاتا ہے اسلام؟ کیا سکھاتا ہے؟ کہ گڈ انفلوئنس آن سوسائٹی، سوسائٹی پہ کیا ہو؟ ہمارا اچھا اثر ہو، الحمدللہ۔ دوسرا، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کسی کو بھیجا جاتا ہے، اپنے اس کی اپنے ملک کے حساب، آپ نے سنا ایمبیسڈر جو کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے سعودی سے ایک امبیسڈر آتے ہیں، اور یو ایس اے سے کوئی آ رہا ہے امبیسڈر آ رہا ہے، انڈیا سے امبیسڈرز بن کر دوسرے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے ملکوں کی، اپنے علاقوں کی طرف سے سامنے جاتے ہیں، ٹریڈ ریلیشنز پہ بات کریں نا، کاروبار وغیرہ پہ، یا ایسی چیزوں پر۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ کیا لے جاتے ہیں؟ وہ اپنے ملک کا علم لے جاتے ہیں، اپنے ملک کی معلومات، اچھائیاں لے کے جاتے ہیں۔ کہیں پر سنا ہے کسی امبیسڈر نے جا کے اپنے ملک کی، اپنی چیزوں کی بری چیز یا بری امیج دکھائی ہو؟ نہیں، وہ بہترین چیزیں وہاں کی بتاتے ہیں، اور دین اسلام میں سوائے بہتری کے، بیسٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم ایمبیسڈرز آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں۔ دنیا میں تو لوگوں کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے، امتحان دینے پڑتے ہیں، کئی سالوں لگتے ہیں، پھر چنے جاتے ہیں، پھر ایمبیسڈرز بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ہم دین اسلام میں انٹر ہو رہے ہیں نا، ہم اسی وقت سے ہمیں یہ کیا دے دی گئی ہے؟ ڈیوٹی دے دی گئی ہے، اور یہ خوبصورت ہے، ایسا نہیں کہ بوجھ ہے ہم پر، یہ بہت خوبصورت ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہم امبیسڈرز بن جاتے ہیں دین اسلام کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جیسے آگے جائیں گے، ہم اپنے دین اسلام کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور تیسری بات جو ہم یہاں پر جانیں گے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ بھئی میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں، میں کہاں بدلاؤ لا سکتی ہوں، میں کس کس کو سمجھا سکتی ہوں۔ تو ہم یہ نہ سوچیں میں کس کو بدل سکتی ہوں، کہاں بدلاؤ لا سکتی ہوں۔ ایک جگہ ہے جہاں 100% گارنٹی بدلاؤ ہوگا، وہ کیا ہے؟ خود پر۔
تو آگے ہو نہ ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اپنے آپ میں تو میں محنت اور مشقت کر سکتی ہوں نا۔ تو کہتے ہیں نا، ہم اپنے آپ سے کوشش کریں، سب سے پہلا تبدیلی، سب سے پہلی محنت ہمیں اپنے آپ پر کرنی ہے۔ سمپل لفظوں میں کہوں تو چینج اسٹارٹس فرام اس، فرام می، مجھ سے ہی بدلاؤ شروع ہوگا۔ آپ کہیں پر بھی لے لو، دین کے معاملے میں لے لو، دنیا کے معاملے میں لے لو، ہر بار آپ کوشش کریں گے دوسروں کے ساتھ کے ساتھ، تو ہم پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، قدم پہلے ہمیں بڑھانا ہے نا۔ الحمدللہ۔ کیونکہ یہ آج جو میں واقعات بتاؤں گی، جو یہ باتیں بتاؤں گی حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں، رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سوری، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ سب باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان کا انفلوئنس ہونا، یا امبیسڈر بننا، یا چینج جو ہے ان سے خود سے شروع ہونا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا جو نام آتا ہے، وہ پورا نام ان کا دراصل آتا ہے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ تو مطلب خاندانی نام جو آ جاتا ہے نا الحمدللہ سے پورا، یعنی ان کے والد اور خاندان کے حساب سے ان کا نام کیا ہے؟ مصعب۔ اور جیسے کہ ہم ہر بار اتنی تو ہم ہے نا، ہمیں آسانی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ابن یا بن جب لگتا ہے تو والد کے نام کے ساتھ لگتا ہے نا ماشاءاللہ سے، تو وہ جو ان کے عمیر جو ہے ان کے والد کا نام آتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور جو ہے ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ قریش کا، ہمیں پتا ہے نا قریش قبیلہ بہت بڑا تھا، اور قریش قبیلے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، بہت چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ہے نا، ہم نے سیکھا ہے نا، بنو ہاشم کا، بنو عادی کا، اور بہت سارے قبیلے تھے۔ ایسے ہی ایک قبیلہ تھا جو الحمدللہ بہت چھوٹا تھا، لیکن بہت مالداروں میں آتا تھا، یعنی کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا، بہت چھوٹا سا قبیلہ تھا لیکن بہت مالداروں میں، یعنی اس قبیلے کے رہنے والے، اس قبیلے کے جو لوگ تھے وہ مالداروں میں شمار تھے، اور مالدار کا مطلب بہت زیادہ مالدار، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا آگے بھی، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دکھنے میں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت، بولتے نا ہینڈسم، بہت ہینڈسم، مکہ کے رہنے والے الحمدللہ، اور بہت خوبصورت، اسی کے ساتھ ساتھ بہت مالدار بھی۔ اب وہ مال ان کے پاس کیسے آیا، کیا آیا، وہ بھی ہم جانیں گے، لیکن جو ان کا چہرہ یا ناک نقشہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو کہا جاتا ہے، حدیثوں میں اس سے روایت ملتی ہے الحمدللہ، کہ ان کو اگر کوئی شخص ایک جھلک دیکھے تو اسے غلط فہمی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگوں کے چہرے ملتے ہیں، اب اس بات کو لے کے ہم وہ نہ کر لیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، کا چہرہ الگ ہے، ان کا بے شک وہ باتیں ہیں، لیکن کئی مرتبہ کچھ فیشل ایسی باتیں ہوتی ہیں، چہرے کی کچھ چیزیں، ناک نقشہ ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے نا یہ فلاں ہمارے اس شخص سے ملتا ہے، وہ الگ ہی ہوتے ہیں، وہ شخصیت الگ ہوتی ہے، لیکن کبھی دور سے، کتنی بار ہوتا ہے نا، ہم دور سے کتنی بار بازار میں کسی بہن کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے وہ ہماری کوئی پہچان والی، نزدیک جاتے تو پتہ نہیں 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 وہ کوئی اور ہے، ہوتا ہے نا۔ تو ایک جھلک میں لوگوں کو لگتا تھا یا ایسے نارملی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا چہرہ تھا، لیکن جب غور کرتے یا دھیان سے دیکھتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ نہیں، یہ الگ شخص ہے، یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے اندازہ لگا لو کہ صرف ناک نقشہ ہلکا سا ملنا بھی، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی تو بات ہی الگ ہے، وہ نور والا چہرہ، وہ خوبصورت ہے نا، وہ الگ ہی اس کا ذکر آتا ہے ماشاءاللہ، جس کی تعریف کروں گی تو یہ وقت جائے گا ہمارا نا، اور خوبصورت سا وقت جائے گا، لیکن اس سے ہی اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا بھی چہرہ جو تھا وہ بہت خوبصورت، بلکہ مکے میں بہت مشہور تھے کہ وہ بہت خوبصورت انسان ہے، ہینڈسم جو ہم مردوں کے نام پر کہتے ہیں نارمل، ٹھیک ہے۔ اب ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے، ان کے والد نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی تھی، تو اولادیں بھی تھی، تو یہ اپنی ماں سے، مطلب ان کے والد سے جو ہے، اپنی ماں سے اکلوتے ایک بیٹے تھے، اور ان کے اور دو بھائی بھی تھے ماشاءاللہ سے، جو آگے چل کر ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور لیکن وہ ان کے والد کے دوسری بیویوں سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو تھے وہ ان کی دوسری بیویوں سے تھے الحمدللہ، لیکن اپنی ماں کے ہی اکلوتے ایک بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حناز بن مالک آتا ہے الحمدللہ سے، اور ان کے بارے میں ایک بات بتاتے چلوں کہ یہ اپنی موت تک جو ہے، فوت ہونے تک یہ ایمان نہیں لائی تھی، تو یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آزمائش،
اور بہت عرصے کے بعد تک، ہاں، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے دین اسلام لانے سے پہلے ان کا وہ فوت ہو گئی، نہیں، اس کے بعد ہی ہوئی، لیکن وہ ایمان پر نہیں آئے۔ اور ان کے والد کا نام جیسا ہم نے پڑھا تھا عمیر ہے نا، الحمدللہ۔ اور وہ جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے ان کے بڑے ہونے سے پہلے، جو ہے مطلب ایک عمر کے بعد ہی ان کے والد جو ہے فوت ہو چکے۔ اب ان کی والدہ کا جب شوہر کا انتقال ہوا، انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ ان کا پورا توجہ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد، اس سے پہلے بھی، جیسے اکلوتے ایک بیٹے ہیں تو نارمل ہے، ہم ماؤں کا ہوتا ہے نا کہ بچوں پر تو ہم تو ایک سے زیادہ بھی ہو تو بہت میاں کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اکلوتے تھے اور انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی، تو ان کا پورا توجہ اپنے بیٹے کی طرف تھا، مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور ایسا توجہ نہیں کہ بس صرف پال رہی ہیں کر رہی ہیں، نہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا بہت زیادہ لاڑ اور پیار سے پلے ہوئے، یعنی بولتے ہیں نا ہتھیلیوں پہ نہیں کچھ مائیں اپنی اولادوں کو رکھتی ہے، کہ بھئی ذرا بھی ہمارے بچے کو کچھ ضرورت ہو تو اس سے زیادہ وہ اس کے لیے کر جاتی ہے، ایک دم لاڑ پیار سے، وہ جیسے ایک دم نازک سے، مطلب ایسا نہیں کہ کمزور، لیکن ہر خواہش پوری کرنا، ہر طریقے سے پیمپر کرنا، یا آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا مماز بوائے، یعنی جو ماں ان کی محبت میں، یا اولاد ماں کی محبت میں، سب کچھ ایک دم سے ہے نا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اتنا بہترین طریقے سے ان کی ماں نے پالا تھا، یعنی ہر خواہش پوری کی جا رہی، بہترین سے بہترین چیزیں ان کے لیے لائی جا رہی، اس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ اب یہ ان کی بہترین پرورش کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، اور کیا کتنی بلندی پر تھی وہ بھی، کیونکہ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو نارمل سی بات ہے نا کہ جو والد کی جو بھی پراپرٹیز تھی وہ وراثت میں اولادوں کو دی گئی، تو آتا ہے ان کے والد کی طرف سے بھی ان کو مال دولت تھی، اور ماں کے پاس بھی الحمدللہ تھی۔ تو تقریباً اگر میں آپ کو حساب کے طور پہ بتاؤں، ایگزیکٹ فگر نہیں بتا رہی ہوں، صرف ایک اندازن، کہ حضرت موسیٰ ابن عمیر تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، یا وہ کتنے مالدار تھے، یا ان کے قبیلے کا ہی اندازہ، کیونکہ میں نے کیا کہا چھوٹا قبیلہ تھا لیکن مالداروں میں سے تھا، تو اندازاً اس کا بتایا جاتا ہے سمجھانے کے طور پر، کہیں کہتے ہیں کہ سمجھو پورے مکہ والوں کی دولت ایک طرف، مال جو ہے مکہ والوں کا، قریش چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں ہے نا، بہت بڑا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، تو ان سب کا مال ایک طرف، اور صرف مصعب ابن عمیر کا جو ان کی پراپرٹی، ان کا جو مطلب مال و دولت تھی، وہ ایک طرف، تو بتایا جاتا ہے تقریباً کتنا ہے پتہ ہے؟ آدھا مکے والوں کا مال، یعنی وہ اگر کمپیئر کیا جائے تو سمجھو ان کے پاس، اگر میں ایک اندازے سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، سمجھو اگر مصعب ابن عمیر کے پاس 100 کروڑ، مکے والوں کے پاس 200 کروڑ ہے، تو مصعب ابن عمیر کے پاس 100 کروڑ ہے، تو سوچ کر دیکھ لیجیے ان کی مالداری کتنی ہوگی، کتنے عیش اور عشرت میں ہوں گے۔ تو اس حساب سے اندازہ لگا لو کہ والد کے فوت کے بعد جب پوری ان کی ہو گئی ہے، ان کی والدہ ان کو سنبھال رہی ہیں، تو کتنی لگژری والی لائف ہوگی، آج جو ہم کہتے ہیں نا ایک دم لگزریس لائف جیتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ہے نا، بہترین طریقے سے، وہ بولے نارمل جگہ ٹریول نہیں کریں گے، فلائٹوں میں ٹریول ہوتے ہیں، بلکہ اور فلائٹ میں بولتے ہیں نا فرسٹ کلاس، بزنس کلاس، بزنس کلاس ہوتا ہے نا، یہ کیسے والے معلوم، جیسے اگر آج کے دور کے حساب سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں، تو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں اگر بہت امیر انسان ہے، ارب پتی ہے، ٹھیک ہے، ارب پتی ہے، تو وہ بزنس کلاس نہیں ٹریول کرتا ہے، اس کا خود کا اپنا جہاز ہوتا ہے نا، وہ نارمل فلائٹ کے ٹائمنگ پر نہیں جاتا ہے، اس کو جب دل کیا تب اس کی مجھے سب بہنیں پلیز بتا دیں میری آواز کلیئر آ رہی ہے کیا، کیونکہ کال آ رہا تھا، تو میری آواز کنٹینیوسلی کلیئر ہے نہیں ہے، مجھے اندازہ مل جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی کال آنے سے، اوکے الحمدللہ، ہے نا، کلیئر ہے نا سب بہنوں کے لیے میری آواز؟ الحمدللہ۔ چلو اللہ آسان کرے، ہذا من فضلی ربی، ہے نا۔ تو میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، جیسے کہ آج ہمارے پاس اگر خود کی گاڑی ہے تو کیسا ہے، ہم تھوڑی ویٹ کرتے ٹیکسی کے آنے کا، بس کے آنے کا، ٹرین، ہے نا، ہم اپنی گاڑی ہے، اپنی گھر کی چابی لیے اٹھے گئے، گاڑی آن کی اور نکل گئے، لیکن وہیں اگر خود کی گاڑی نہیں ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، رستے تک جاؤ، گاڑی کو رکاؤ، ٹیکسی کو بلاؤ، ہے نا، وہ سب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آج کے ٹائم پہ اگر ارب پتی یعنی بہت امیر انسان کوئی ہوگا، تو وہ کون ہوگا، کس کو کہا جائے گا، وہ شخص جس کے خود کی ایک جہاز نہیں بلکہ کئی سارے جہاز ہوں گے، ہے نا۔ اور کیا کرے گا وہ انسان، اپنی مرضی کے حساب سے جیے گا، جو چاہے جیسا چاہے، بہترین ہے نا،
अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर मुसब इब्न उमर तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनका पहनना ओढ़ना, यहाँ तक कि उनकी खुशबू, जो अतर वो लगाते थे, जो खुशबू बोलते हैं ना, परफ्यूम जो हम कहते हैं, उसका जिक्र तो बहुत मर्तबा आपने कई आलिमों के मुंह से, कई बयान करने वालों के पास सुना होगा कि वो जिस गली से गुजरते, सोच कर देखो आज अगर पहली बात तो हम औरतों को इजाजत है, लेकिन क्या पर्दे की हालत में, यानी इतना सा ही हो कि हमारे अलावा कोई बाहर वाला उसको जो है महक को महसूस ना कर सके, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि यानी उनकी खुशबू का जिक्र होता है कि वो अगर एक गली से गुजरे ना, दो दो चार चार दिन तक वो महक, वैसी खुशबू जो उसकी रह जाती। और कहते हैं लोग अंदाजा लगा लेते हैं गलियों में कि यहाँ से हजरत मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है गुजर चुके हैं, कब, ये उनके उस वक्त की बात है, ठीक है। कैसे, तो उस खुशबू से, क्योंकि इतनी महंगी और ऐसी बेहतरीन खुशबू वाला जो है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली आता था कि हजरत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु अफोर्ड कर सकते, या उनके अलावा और कोई हो तो, लेकिन ज्यादातर यही, क्योंकि इन्हीं पर जो है इतना जो है इनको पैम्पर किया जाता था, इनको इतनी लग्जरी में रख देते थे उनकी वालिदा माशाल्लाह। तो हमें सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना, अरे वाह माशाल्लाह, इतना बेहतरीन। बल्कि आज अगर हम मैंने कहा ना, एक तो मैंने आपको फ्लाइट्स के हिसाब से मिसाल दे दी कि भाई जो एकदम ज्यादा लग्जरी वाला होगा वो प्लेन में मतलब नहीं जाएगा, उसकी खुद की होगी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे ही अगर मैं कपड़ों की बात करूं, तो हम कहेंगे भाई अरे वो ब्रांड्स वाले होते हैं ना, बड़े बड़े नाम आते हैं, जिनके नाम ही हम सुन के सी वो, यानी समझो एक टी शर्ट नॉर्मली अगर मैं खरीदने जाऊं मेरे घर के सामने वाले मॉल में, तो चलो मैक्सिमम वो कितने का टी शर्ट होगा, मैक्सिमम पकड़ो 5,000 का, 10,000 का, है ना। एक टी शर्ट सादा सिंपल, कोई प्रिंट नहीं कुछ नहीं, बस अच्छा कपड़ा है, तो चलो मैं बोलूंगी यार ज्यादा से ज्यादा महंगा 10,000 का होगा। तो वही उनके जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं उसमें पहली बात तो कोई आम इंसान जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर वैसा होता है, और दूसरा उसकी कीमतें लाखों में होती है, बल्कि करोड़ों में। आप कई बार आता है ना, हम जानते हैं ये सब, दुनिया में हमने देखा है वीडियोस फोटोज वगैरह, हमें इल्म है इस चीजों का। लेकिन ये तो अमीर है, करोड़पति है, लेकिन एक वो तरीका होता है जो अरबों में, अरबपतियों में जो बोलते हैं ना, जो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, उनका ऐसा हिसाब नहीं होता है। वो ब्रांड्स में जाके नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि खास उनके लिए वो चीजें घर आती है, यानी उनके हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। यानी जो वो बड़े बड़े डिजाइनर्स है ना, जो अपने कपड़े बना के रखते हैं, वो वैसे नहीं जाके खरीदते कि गए उनके बुटीक में जाके खरीद रहे हैं, नहीं। उनके पास वो डिजाइनर्स आते हैं, उनके जिस्म के नाप के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से उनको बना के दिया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है। तो अगर मैं सिंपल बताऊं, एक टी शर्ट, जब मैंने आपको अंदाजा कहा कि मेरे यहाँ पर अगर समझो 10,000 मैक्सिमम एक बड़े मॉल में मिल रहा है, वही वो ब्रांड में वही टी शर्ट अगर समझो वैसी ऑलमोस्ट मिलता जुलता, वो 10 लाख का एक टी शर्ट होगा। मैं अंदाजा बता रही हूँ, ठीक है, सच में की कीमत नहीं बता रही, वो तो और ऊपर नीचे हो सकती है। समझो वो 10 लाख में ब्रांड में शोरूम में मिल रहा है, लेकिन जब यही बंदा अपने घर में अपने हिसाब से उसको बना रहा है, यानी क्या, उसके जिस्म के हिसाब से कस्टमाइज किया जा रहा है, तो वो 10 लाख में थोड़ी मिलेगा उसको, वो तो और उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बल्कि वैसे ही सेम हिसाब आता है मुसब इब्न उमर तआला अन्हु के बारे में, कि उनको भी जाके ऐसी खरीदना नहीं पड़ता था, उनके लिए खास आते थे उनके यहाँ, और उनको कस्टमाइज उनकी सब चीजें बनती थी। एक सिंपल बताती हूँ, जूते, हम कहेंगे जूते तो नॉर्मल है ना, हम दुकान में थोड़ी हमारी साइज के मिलते हो, तो पूरे नंबर्स फिक्स है ना, 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने सारे हैं, हम बेचते 9 नंबर का, 10 नंबर का, चलो पकड़ लो 9 नंबर का जूता ले रहे हैं, तो वो 9 नंबर में उनके पास 100 वैरायटी होगी। अब समझो मेरे घर के मर्द भी 9 नंबर का पहन रहे, दूसरे वहां आए दूसरे शहर से, अब उनको भी 9 नंबर ही आ रहा है, सबका अलग अलग है ना, लेकिन सब वो एक ही साइज में सब फिट हो जाए। इनका कैसा होता है, बकायदा इनके पैर के साइज के हिसाब से, कहाँ से आता था जूता बनाने वाला, यमन से आता था, खास जूते का नाप लेने के लिए। ये अमीरी, ये मालदारी समझना है, क्योंकि ये मैं इसके लिए नहीं बता रही कि इतने अमीर थे, आगे पता चलेगा कि इस्लाम कितना इम्पोर्टेंट है, दीन कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये कितनी लग्जरी में जिए हैं, कितने ऐश और इशरत में जिए हैं हजरत मूसा इब्ने उमर, कि उनका जूता बनाने वाला यमन से आता था, उनके पैरों का साइज नापता था, और फिर यमन जाकर के जूता बना करके इनके लिए लाता था। एक जूता, एक जूता,
تو सोचिए बाकी चीजें क्या हाल होंगे। कपड़े तो उनको आज की जबान में कहूँ तो ट्रेंड सेटर कहा जाता है। यानी जो होता है ना कि किसी ने एक बार पहन लिया तो वो दूसरे भी इसको फॉलो करते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, है ना, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से फॉलो करते हैं। समझो किसी ने माशाल्लाह किसी ने अच्छा लिबास पहना है, तो जो मालदार होगा जिसके पास पैसे, वो वैसे ही सेम टू सेम शोरूम में जाके, कम पीसेज होते हैं लेकिन वो लोग खरीद लेते हैं, वो लोग भी वैसे ही पहनते हैं। उनसे कम पैसे वाले क्या होते हैं, वैसी डिजाइन का सेम दूसरे मटेरियल में फिर बनता है डिजाइन, है ना, क्वालिटी गिरती जाती है कॉपी करने के हिसाब से, ट्रेंड सेटर्स। एक बताती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला, वो पता नहीं आप सबको पता है या नहीं है, मैं इतना मतलब ताज्जुब है, मैंने हम इंसानों में अल्लाह ने अक्लें दी है। देखो, किसी चीज को फॉलो करना, फैशन वगैरह को समझ में आता है, हमारे अंदर होता है वो फितरतन। अच्छी चीजें जैसे किसी ने अच्छा लिबास पहना है ना, बहुत प्यारा सा ड्रेस है, तो हम उसको अगर करते हैं भाई नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, डिजाइन कलर वगैरह मैं भी बना के पहनती हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इजाजत दी कि भाई है तो तुम अच्छा पहनो ओढ़ो सब करो। चीजें भी, घर का सामान भी, सजावट वगैरह बहुत बार हम करते हैं कि नॉर्मली किसी और से इन्फ्लुएंस होके करते हैं। ये अब एक नया चला था, पहले तो बहुत चीजें चल रही है, पानी पीने का वो मग्गा है, अलग 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 चीजें। ये एक अजीब सी गुड़िया आई है, और मैं बोलती हूँ गुड़िया या खिलौने जो बोलते हैं ना, वो प्यारे से होते हैं बच्चों के, और एक कीमत भी समझ में आता है, बहुत सी गुड़िया बहुत से खिलौने बहुत महंगे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या नाम, पता नहीं कुछ तो उसका नाम है, और वो इतनी मतलब वो बहुत ही अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी ने पहन लिया उसके बाद अब सब पहन रहे हैं उसको, मतलब कहाँ बैगों में लटकाया जा रहा है। और जान जवान बच्चियों में ये बहुत, ये लबूबू डॉल है ना, लबूबू ही नाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो बस मैं बोली, डॉल तो समझ में आता है भाई, लड़कियों की वो कमजोरी होती है, गुड़िया खिलौने जो होते हैं, लेकिन उसको देख के किसी, मैं तो बोलती हूँ अगर छोटे बच्चे को दिखाओगे तो वो तो डर जाए। और वो और हजारों में बिक रही है वो, तो वो गलत चीज है। लेकिन हजरत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो जो लिबास पहनते हैं, जो भी उनका होता, वो ट्रेंड बन जाता, उनको देख करके लोग अपनी हैसियत अपनी इस्तेताअत के मुताबिक उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है, वो ट्रेंड से बोलते हैं ना, फैशनिस्टा जो हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, उर्दू वर्ड मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो प्लीज चैट में लिख देना, ठीक है। मैं आज के वक्त के हिसाब से मुझे नाम पता है, ट्रेंड सेटर्स कहते हैं, फैशनिस्टा कहते हैं नॉर्मली, कि जो इंसान फैशन को सेट करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वैसे थे वो, और मतलब बेहतरीन, मैं बोलूंगी आज के टाइम पे भी शायद कोई इतना आलीशान नहीं जी रहा होगा। अरबों के प्रिंस के बारे में हमें आता है ना, सऊदी अरब का प्रिंस या कहीं और के, उनके बारे में हमें पता चलता है भाई उनके शौक बहुत बड़े हैं, या बहुत लग्जरी में वो लोग जीते, ये उस वक्त के शहजादे कहलाते थे वो। वही तो बता रहे हैं ना, अरब में अभी भी है शहजादे, लेकिन मैं सोचती हूँ उनके भी एक लिमिट होगी, है ना, वो तो गलत सही वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हजरत मूसा इब्न उमर के बारे में, ऐसी परवरिश पाई उन्होंने और ऐसी लग्जरी वाली जिंदगी जिए वो, बेहतरीन तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। लेकिन इस दरमियान, जैसे मैंने कहा ना, जहाँ गली से गुजरते खुशबू महक रह जाती, दो दो चार चार दिन तक वो खुशबू रह जाती, हमारी तो ऐसी है कि लगाओ, अल्लाह ही बेहतर, वो वारंटी गारंटी वाले भी आते, 24 घंटे रहेंगे 12 घंटे रहेंगे, लेकिन हमें हकीकत पता है। तो हाँ, ये खुशबू का भी बता दूं साथ में, वो कहा जाता है कि वो जो खुशबू लगाते थे ना, अब इंसान उन जैसा खुशबू खरीद तो नहीं सकता, वो बहुत महंगा होगा। तो लोग उस खुशबू से, आज कैसे हमें मिलता है, एक होता है ओरिजिनल परफ्यूम, है ना, ओरिजिनल अत्तर आप कभी देख लो, तो वो ऐसा होता है कि हल्का भी लग जाए तो वो खुशबू बहुत वक्त तक रहती है। तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, उसका डायल्यूटेड वर्जन लेते हैं, यानी वो जिसमें थोड़ा सा मिला के, वो खुशबू सेम ऑलमोस्ट रहती है, लेकिन क्वालिटी कम। मैंने कहा ना, अपनी हैसियत और इस्तेताअत के मुताबिक इंसान क्या करता है, उसी चीज को लेने की कोशिश करता है। तो खुशबू का भी लोग करते थे, जो उनकी खुशबू होती थी ना वैसी सेम उनको चाहिए, लेकिन वो अपने हिसाब से डाइल्यूटेड वर्जन उसका लेते थे। तो इतनी मालदारी, इतनी बेहतरीन और मस्त जिंदगी जी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सुकून और ऐशो इशरत के साथ वो जिंदगी जी रहे हैं। उसी दरमियान उन्हें पता चला कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। वो मक्का में ही रहता था, कबीले सब आसपास आगे पीछे ही थे, सब मक्का के इन एंड अराउंड ही थे अल्हम्दुलिल्लाह से।
انہیں جب پتا چلا کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یعنی الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے۔ اب ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیز رہی، اور بہت کم عمر کے تھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں یہاں بتاتے چلوں، ان کی عمر جو ہے نا تقریباً آتی ہے 17 سال، پکڑ کے چلو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کہا نا ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہمیں نہیں پتا ہے، کسی کے ایک اندازہ ہوتا تھا، تو تقریباً کہتے ہیں 17 سال کے کچھ رہے ہوں گے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے، دین کے بارے میں بتا رہے، قرآن کے بارے میں بتا رہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ چاہت ہے کہ کون ہے، کیوں بتا رہے، کیا ہے یہ نیا دین، ہے نا۔ تو اب کیا کیا انہوں نے، نارملی ہم اور آپ کیا کرتے جب بچوں میں، ہمارے آج کے زمانے میں سوچ لو، یا ہم ایک وقت میں جب بچے تھے، ہمیں اگر کوئی چیز پتا چلتی تو نارمل تھا نا، ہم اپنے گھر والوں کو پہلے نہیں بتاتے تھے، کیوں؟ اگر میں بولوں گی کہ بھئی کوئی نئی دکان کھلی ہے، کوئی میری فرینڈ نے بتایا کوئی نیا پارک ہے، تو ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ گھر والے کیا کریں گے، فوراً منع کر دیں گے، نہیں 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 نہیں، اتنا دور نہیں جانا، یہ نہیں کرنا۔ تو بہت بار ہم کیا کرتے تھے، ہم رکتے تھے، پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے، انکوائری کرتے تھے، اس کے بعد پھر گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہتے، کوئی دور دراز کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مکے سے مدینہ جانا ہے، وہیں تھے، تو انہوں نے ایک بار کیا کیے، رات کے وقت اپنی ماں سے چھپتے چھپاتے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ان کی والدہ کو پتا چلتا تو ان کی والدہ روک دیتی، کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے تھے وہ حق پر تھا، اور بہت سے قریش کے جو قبیلے تھے یہاں پر، ان کی مالداری بھی تھی، لیکن اس میں سے کئی بار ایسا تھا کہ غلط باتیں بھی تھیں، کچھ چیزیں حد سے زیادہ تھیں، کچھ چیزیں غلط تھی، ہے نا۔ حلال حرام کا تو چلو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی تھی جو صحیح نہیں تھی، جو انہیں چھوڑنی تھی، تو ہو سکتا ہے ان کی والدہ ان کو روک لیتی، تو انہوں نے کیا کیا، چھپتے چھپاتے آہستے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دارالارقام پہنچ گئے۔ اب ہو سکتا ہے آپ بہنوں کو پتا ہو دارالارقام کیا ہے الحمدللہ سے، لیکن اگر جنہیں نہیں پتا تو بتاتے چلوں، الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جو مکے سے تھوڑی باہر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ جہاں ملا کرتے تھے، گھر تھا، الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، ایک گھر تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لے آتے ان کو وہاں پر تربیت دی جاتی، تعلیمات دی جاتی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، قرآن سکھاتے، نماز جو بھی طریقہ تھا عبادت کا وہ بتاتے، اللہ کی باتیں بتاتے، حق باتوں سے روبرو کراتے ماشاءاللہ ایمان لانے والوں کو، اور یہ چھپا ہوا تھا، مطلب ایسا اعلانیہ طور پر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، یہ چھپتے چھپاتے پہنچ گئے وہاں تک دارالارقام، تو انہیں خبر پڑ گئی تھی الحمدللہ۔ اب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب کیا تھا، دروازہ کھٹکایا، دروازہ بند ہے، لیکن پھر بھی اندر والوں کو خبر ہو گئی کہ یہ جو دروازے پر ہے یہ موسیٰ ہے۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کیسے خبر پڑی ہوگی، وہ تو دروازے کے باہر ہے، اور ہمارے جیسے وہ پیپلز وغیرہ نہیں تھے، یا وہ کیمرہ والا اور انٹرنس والا نہیں تھا، پھر کیسے پتا چلا؟ الحمدللہ الحمدللہ، جیسے ابھی ہم نے جانا نا ان کے بارے میں کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ نظر نہ بھی آئے تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ کون گزرے ہیں، حضرت موسیٰ گزرے رضی اللہ عنہ گزرے ہیں، ویسے ہی بن دروازہ کھولے بھی لوگوں کو ان کی خوشبو کی مہک آ گئی، اور اسے وہ پہچان گئے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے۔ باقاعدہ الحمدللہ دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے، سلام دعا ہوئی، الحمدللہ اہلاً و سہلاً ہوئی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ جس دین کا دعویٰ کر رہے ہیں، الحمدللہ سے، ہے نا، آپ جو دین بتا رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ 17 سال کے ہیں، بہت کم، اور عیش اور عشرت میں پلے ہیں، ایک دم عیش اور عشرت۔ آج کے ٹائم پہ بھی اگر عیش اور عشرت میں بھی نہ ہو، لیکن لاڑ پیار سے جو بچے پلتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے نا، کیسے ہوتے ہیں، ضدی، ڈھیٹ، برے اخلاق ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بدتمیز ہوتے ہیں نا، یہ نارمل ہے، ایسا نہیں کہ ہر بچہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میجورٹی یہی چیز دیکھی جاتی ہے،
ہے نا, بدتمیز ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. لیکن ان کے اندر دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ کہ ان کے اندر کتنی خیر تھی کہ یہ وہاں معلومات کے لیے پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی رہے ہیں. ہے نا. آتا ہے, پتہ ہے حضرت سعد تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث روایت ملتی ہے تو جہاں انہوں نے کہا کہ مکہ میں سب سے زیادہ لاڑ پیار سے پالے جانے والا, سب سے زیادہ, یہ صحابہ کہہ رہے, سب سے زیادہ لاڑ پیار سے پلے جانے والا, سب سے زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والا اور سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی تھا تو کون تھے؟ حضرت موسیٰ ابن عمیر تعالیٰ. سب سے زیادہ مہنگے, سب سے زیادہ لاڑ پیار سے پلے ہوئے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو ادب سے ان سے سوال کیا, مجھے بتائے دین اسلام کے بارے میں. اور سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام جو باتیں اس وقت تک کی تھی وہ سب بتائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں, مجھ پر جو ہے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اور سبحان اللہ انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں جو تھی الحمدللہ وہ پڑھ کر ان کو حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کو سنائی. اور کیا ہوا اس سے؟ دین اسلام کے بارے میں جو جو اس وقت تک دیکھو, کیونکہ دین اسلام اور قرآن کے بارے میں ہم نے کیا جانا, آہستہ 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 نازل ہو رہا تھا. تو اس وقت تک جو باتیں پتا تھی, جو آیتیں, جو حکم اس وقت تک کے آئے تھے, دیکھو توحید تو فکس تھی, ہے نا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, ان پر ایمان لانا ہے, فالو کرنا ہے, اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, قرآن کے مطابق زندگی جینا ہے نا. یہ تو سمپل بیسک والی باتیں تھیں. تو وہاں پر بھی انہوں نے وہی باتیں ان کو بتائی. اور الحمدللہ الحمدللہ جیسے ہی انہوں نے یہ تمام باتیں حضرت موسیٰ ابن عمر تعالیٰ عنہ کو بتائی, سبحان اللہ الحمدللہ انہوں نے فوراً اسی وقت دین اسلام قبول کر لیا, وہ داخل ہو گئے دین پر, وہ ایمان لے آئے. سبحان. آتا ہے ان کے بارے میں کہ ہم ہوتا ہے نارملی اگر ہمیں بھی کوئی بہت اچھی باتیں بتائے تو ہم کیا کہتے ہیں, تھوڑا میں سوچ لوں, ہے نا. ایسا تو نہیں کہا گیا تھا کہ ابھی کا ابھی ایمان لانا ہے. انہوں نے سوال کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دے دیا کہ تم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے دین اسلام, اللہ کے بارے میں یہ ہے, اللہ کے بارے میں نبی کون ہے, میں ہوں, کیوں ہوں, کیا ہے, سب بتایا انہوں نے ماشاء اللہ سے. اور وہ فوراً ایمان لے آئے. آتا ہے حدیثوں میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو دور جہالت میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, دور جہالت ہی چل رہا تھا, لیکن اس وقت بھی جو لوگ نیک کردار تھا, نیک دل تھے نا, بہت اچھے اخلاق والے تھے, ان کے بارے میں آتا ہے جہالت میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام پر جلدی آتے ہیں, وہ فوراً ایمان پر آ جاتے ہیں, اور اسی اچھائی میں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. کئی صحابہ کو ہم نے جانا نا جو بہت اچھے تھے, اور جیسے اسلام میں آئے وہی نیکیاں ان کی, وہی اچھائیاں ان کی اور بلند ہوتی گئی. تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے اندر بھی اچھائی تھی, ان کے اندر خیر تھا. بے شک وہ لاڑ پیار میں پڑے, عیش و عشرت میں پلے, لیکن ان کے اندر خیر تھی, ان کے اندر اچھائیاں تھی, اور وہی وہ نتیجہ, وہی وہ ذریعہ بنا ہوگا. الحمدللہ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ, اللہ بہتر جانتا ہے نا, وہی الحمدللہ کیا بنا, ذریعہ بنا ان کی ایمان لانے. اور میں تعجب کرتی ہوں, یا اللہ, جب انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, میں رسول ہوں, جیسا میں بتاؤں, جیسا مجھے حکم آئے گا ویسا میں تمہیں بتاؤں گا, تمہیں ویسا کرنا ہے. تو ایک انسان سوچتا ہے نا کہ میرے پاس اتنا مال دولت ہے, میں مست میں رہ رہا ہوں, میں سب کچھ ہے میرے پاس, کچھ کمی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ کوئی چیز باقی تھی ان کے پاس, ماشاءاللہ سب کچھ تھا. تو سوچے نا کہ میں تو ابھی بھی اچھا ہی جی رہا ہوں, میری لائف جو ہے وہ تو بیسٹ جا رہی ہے, تو میں کیوں کسی اور چیز میں جاؤں. یا اگر میں دین اسلام میں جاتا ہوں, کہیں مجھ سے قربانیاں مانگی جائے, کبھی مجھ سے یہ سب چھوڑنا پڑے تو میں کیا کروں گا, ہے نا. نوجوان بچوں میں یہ چیزیں آتی ہے, ڈاؤٹس تو ان کی لائف کا حصہ ہو جاتا ہے. ڈاؤٹ جو آج آپ پوچھ لو کہیں پہ بھی, نوجوانوں میں, بڑوں میں بھی ہے ہی, لیکن نوجوانوں میں زیادہ ڈاؤٹس ہے, اپنے آپ کو لے کے, اپنے پریزنٹ فیوچر ہر چیز کو لے کے ان کے اندر ڈاؤٹس رہتا ہے نا. لیکن یہاں پتا چلتا 17 کے ہوں گے اور اس وقت وہ ایمان لا رہے, اور ایسا نہیں کہ ایمان لے آئے تو کھلے طور پر نہیں, وہاں پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا رکھنا ہے, سیکرٹ رکھنا ہے,
اعلان نہیں کرنا ہے، ڈسکلوز نہیں کرنا ہے نا؟ کیا نہیں کرنا؟ ڈسکلوز نہیں کرنا ہے، سب کو ابھی اعلانیہ طور پر کرنے کا حکم نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے، ابھی جو ہے پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر یہ چیزیں ہو رہی ہے نا۔ لیکن آتا ہے جیسے ہی وہ ایمان لے آئے، سچ میں ان کی زندگی میں جو بھی ایسی چیزیں تھی جو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا تھا، وہ انہوں نے چھوڑنی شروع کر دی، ہے نا۔ آگے چل کر اور آیتیں آئیں، آگے چل کر اور حکم آئے، ہے نا۔ کتنی ساری چیزوں پر پابندی آئی جو غلط تھی، جو غلط تھی انہی پر پابندی آئی، لیکن جو مالدار تھے ان کے لیے وہ چیزیں آسان تھی، ہے نا۔ جیسے کہ بہت ساری چیزیں تھی جاہلیہ وقت میں جس کو نارمل سمجھا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم کرنا، عورتوں کو حق نہ دینا، شراب ہے، جوا ہے، اور پروسٹیٹیوشن یعنی عورتوں کے جسمانی جو کاروبار ہوتے تھے وہ چیزیں، ایسی بہت سی سود وغیرہ جو ہے نا، جھوٹ کا استعمال کرنا کاروبار میں، یہ سب نارمل تھا اس دور میں، نارمل باتیں تھی۔ لیکن جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو صحیح غلط کا فرق پتہ چلتا ہے، اور جو صحیح ہے وہ اسی کو اپناتا ہے، جو غلط ہے اسے چھوڑتا جاتا ہے۔ تو سوچو حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مطلب ان کی ہمت، کہ انہوں نے اسلام صرف قبول نہیں کیا، وہ اس پر عملی طور پر بھی آئے۔ کیوں؟ کیونکہ نارملی ہم کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ ان کا کیا پتہ ہے، ان کا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی لائف کا مقصد اس وقت کیا ہوگا اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سب کچھ چلا جائے، کیونکہ بہت مال دولت عیش عشرت سب تھا، لیکن ان کے اندر جذبہ کیسا تھا کہ یہ سب چلا جائے گا چلے گا، یہ سب کچھ چلا جائے گا چلے گا، لیکن اسلام، دین اسلام نہیں جانا چاہیے۔ آج ہمارا الٹا حساب ہے، آج دین اسلام پر ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ دین اسلام میں ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، دنیا میں ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ سمپل بتاتی ہوں، اگر ہمارے لباس کے حساب سے، پہناوے کے حساب سے پردے کی بات آتی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں یا جہاں نارمل ہمارا جانا آنا جو بھی ہے، وہاں اگر پردے پر سوال اٹھتا ہے، منائی آتی ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی نہیں وہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر مرد حضرات ہیں ان کے سنت پہ، داڑھی وغیرہ پہ، ابھی ہے نا آج کل تو نارمل کر دیا گیا، اجازت نہیں ہے، نہیں رکھنا، یہ نہ وہ نہ سب چیزیں ہوتی ہے، تو وہ انسان کیا سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو بعد میں بھی بڑھا لے سکتا ہوں، لیکن اگر نوکری ہاتھ سے چلی گئی تو رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا، ہے نا۔ یعنی تم دین کو چھوڑ سکتے ہو، دنیا کو نہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا لیکن کام ہے، آفس میں ہوں، میرا پرائیویٹ ٹائم نہیں ہے، گھر پہ جا کے قضا پڑھ لوں گی۔ یا ہم عورتوں کا ہوتا ہے مارکیٹ گئی ہوں، کیا کروں مجبوری ہے، سامان خریدنا ہے۔ ہاسپٹل گئی ہوں، کیا کروں مجبوری ہے، علاج کرانا ہے۔ بچوں کے اسکول چھوڑنے جا رہی ہوں، لانے جا رہی ہوں، مجبوری ہے۔ یا کام اتنا زیادہ ہے، کیا کروں، کام ختم نہیں ہو رہا ہے، مجبوری ہے۔ ہماری مجبوریاں تو اللہ عالم ہے نا، ختم ہی نہیں ہوتی، اور ہمارا حساب کا کمپرومائز ہم کہاں کرتے ہیں؟ عبادتوں میں، فرض میں، ہے نا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہم اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، ارے نہیں چلتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا ہمارا ڈائلاگ ہو گیا پتا، اللہ رحم کرے ہم پر، سچ میں ہمارا تو اللہ غفور الرحیم، اللہ سمجھتا ہے میرے حالات کو، ارے جان کر تھوڑی کرنا ہے، سچ میں مجبوری ہے تو بات الگ۔ کام ابھی وہی ٹائم پہ اگر، اسی ٹائم پہ اگر میرے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ مجھے بیٹھ کے بات کرنا ہے، جو کوئی ڈاکیومنٹس کا کام آیا میرا، تو مجھے بیٹھ کے وہ سامنے والے سے بات کرنی پڑے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا، ڈاکیومنٹ سائن کرنے پڑیں گے، آپ مجھے بتاؤ کیا ہم گھر کا کام روکیں گے کہ کنٹینیو کریں گے؟ کہ نہیں بھائی تو بیٹھے رہے مت، میں سائن نہیں کروں گی پیپر، میرے کو نہیں بنوانا ہے بینک کے ڈاکیومنٹس، یہ نہیں کرنا ہے، اور پاسپورٹ نہیں بنوانا ہے، سب کام چھوڑو، میرے گھر کا کام ضرور۔ میں بولوں گی نہیں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، یہ اول ہے نا۔ میرے بچے کے اسکول سے میسج آیا کہ بھائی آپ کو پرنسپل کو فلاں ٹائم پہ آ کے ملنا ہے، ٹیچر کو فلاں ٹائم پہ، ارے پیون لکھ کے بھیج دے کہ پیون سے آ کے ملنا ہے۔ اب یقین جانو ہم سب دنیا یہاں سے وہاں کر دیں گے، لیکن اس وقت پہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارا بیسکلی الٹا حساب میں، ہر بار مجھے پتا نہیں سچ میں یہی لگتا ہے کہ ہم الٹا ہی چل رہے ہیں۔ دین اسلام ہمیں سیدھے ڈائریکشن میں خوبصورت جگہ لے کے جا رہا ہے، ہم اسی طرف پلٹ کر کے الٹے ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اتنا ہی دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پتا چلتا ہے کہ وہ دنیا میں کمپرومائز کرنے کو تیار تھے، بلکہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ دین اسلام میں کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے کہ بھائی ہمارے اندر وہ چیزیں ہوں، ہے نا، الحمدللہ۔
تو ماشاء اللہ انہوں نے کیا کیے، وہی کیا الحمدللہ سے۔ وہ آہستہ آہستہ جو چیزیں غلط ہوتی تھی ان چیزوں کو وہ چھوڑنے لگے، لیکن عیش و عشرت تھی، مالداری الحمدللہ تھی، کیونکہ اس میں سے صحیح بھی تو تھا نا، ماشاء اللہ کاروبار ہوتا ہے، مالداری ہوتی، وراثت سے پیسے ملے، ہے نا الحمدللہ، تو وہ سب چل رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، جیسے اب دنیا میں اگر میرا نام جیسا ہے یا کوئی آپ میں سے ہو، تو کیا میں آپ کو یا آپ مجھے کافر کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ مسلمان ہے، اس کا نام مسلمان ہے، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے، اسلام فالو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے نا۔ ہم کافر کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہرگز نہیں کہیں گے، لیکن وہیں پر آخرت میں ویسا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر میں یہاں پر کوئی فارم بھرتی ہوں یا لکھتی ہوں، میں اس میں لکھتی ہوں کون ہے، ریلیجن کیا ہے، تو مسلم ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی وہی لکھتا ہے مسلم، لیکن وہاں کا جو فارم سبمیشن ہوگا نا وہ ویسے نہیں ہوگا، وہ میرے کہنے کے مطابق میری چوائس والا نہیں ہوگا، وہاں میرے اعمالوں کی بنسبت ہوگا، میرے دل کے بنسبت، میری کیا نیت تھی، میرا کیا دل تھا، میں نے کیسے اعمال کیے، میری عبادتیں کیا تھی۔ اللہ حقیقت جانتا ہے نا بھئی، یہ صرف نام کی مسلمان تھی کہ کام کی مسلمان تھی؟ یہ عبادت تو صرف عبادت مطلب یہ نہیں کہ گائی 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لی، نہیں نہیں، دل سے کیسی تھی وہ، اٹھنا بیٹھنا سجدے کرنا، وہ تو نارمل، اب روبو کو بھی سسٹم طریقے سے ابھی آ رہے ہیں نا، روبوٹس پہ کتنے سالوں سے چل رہے ہیں نا، روبوز آئیں گے گھر میں کام کرنے، یہ وہ سب۔ اب روبوٹ کو بھی چابی والی گڑیا نہیں ہوتی، تو روبو میں اگر آپ پروگرام کر دو کہ یہ 5 ٹائم پہ الارم بجے گا، وہ ٹائم پہ تمہیں کیا کرنا ہے، ایسے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا، اور یہ پڑھنا ہے، وہ روبوٹس بھی کرنے والے ہیں، لیکن وہ روبوٹس میں اور ہمیں ڈفرنس ہے۔ ہم اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے کرتے ہیں، تو وہ چیز ہو سکتی ہے آخرت میں، ایکچولی میں پتہ ہے ہماری پہچان ہوگی کہ بھئی یہ مسلمان تھی یا کافر۔ اب وہی ڈر آتا ہے، یا اللہ نہیں، اللہ یہاں پہ بھی اللہ مسلمان رکھ، اللہ وہاں پہ بھی مسلمان، کیونکہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، جو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں بولتے نا جو حکم اللہ کا، اللہ تیرا جو حکم، اللہ تو جیسے چاہتا ہے بس، اور اس کی آخرت حقیقت ہوتی ہے۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ کے لیے کیا تھا، یہ دنیائی مال عشرت سب تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کیا، انہوں نے جہنم کا ذکر بھی کیا، آخرت کا بھی تو ذکر کیا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چیزیں بھی تو دین اسلام کا حصہ ہے۔ تو یہاں انسان کی پہچان سمجھ میں آتی ہے کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم، تو ان کے اندر دنیا کی محبت کہاں سے رہے گی؟ ہم بھی جانتے ہیں جنت جہنم، ہمیں بھی سب کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ فوراً ایکسیپٹنس کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہم اس چیز پر فوراً جمتے نہیں ہیں؟ آج بھی ہم لڑکھڑ آ رہے ہیں، آج بھی ہم ڈاؤٹس میں ہیں، آج بھی ہم سوچتے ہیں بھائی کرنا نہیں کرنا، کیسے چھوڑوں، کیا کروں؟ کیوں؟ اس آپ سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیوں یہ اللہ کے بہت عزیز ہے؟ کیوں اللہ ان سے راضی ہے؟ جب ہم ان کا نام پکارتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ عنہ، جب ہم کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، ہے نا؟ ہم یہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی عبادتیں کی، ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا نا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ آتا ہے وہ صحاباؤں کا آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہاں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جب میں کہتی ہوں کہ ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں یا عنہا لگاتے ہیں تو فوراً جواب آتا ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسی لیے وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ وہ ساری وضاحت صحیح ہے، وہ ساری باتیں، سارے جوابات صحیح ہے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ صرف اس دور میں تھے بول کے یہ مل گیا؟ تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت سے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی، قرآن سنا، سب کچھ کیا، ان کے نام کے آگے کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ انہوں نے وہ عمل نہیں کیے جو ان صحاباؤں نے کیے، ہے نا؟ اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پہ تھے تو دشمن نے بھی تو دیکھے تھے نا، مکے والے ہو، یثرب والے ہو، کہیں کے بھی ہو، لیکن یہاں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، اللہ پر ایسا ایمان کہ اللہ کا حکم یہاں آتا، یہاں ان کا عمل ہوتا، قبلے کا حکم آیا قبلہ رخ بدلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلنا لازمی تھا، کیونکہ ان کو وحی دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ قبلہ بدلا گیا ہے،
صحاباؤں کو کسی نے نہیں کہا کہ قبلہ بدلا گیا. آپ لے لیں آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب قبلہ بدلا گیا ہے، مکہ جو ہے کعبۃ اللہ جو ہے اب سے اللہ وہ رخ ہوگا، قبلہ ہوگا الحمدللہ سے، ہے نا. ان کو بتایا گیا. صحاباؤں کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کیوں قبلہ بدلا؟ وہ نماز کے درمیان انہوں نے کیوں اپنے آپ کو ٹرن کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ٹرن کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں بولا نہیں گیا. نارملی ہوتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور صحابہ کر رہے ہیں. یہاں ان کا ایمان ایسا تھا کہ ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا نہیں پڑتا تھا. وہ جو ہمارے نبی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے. کیوں؟ ہمارے نبی جو کرے وہی تو کرنا ہوگا نا. اللہ نے انہی تو ہمارے لیے کیا بنایا؟ رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے، ایک ایگزامپل بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ایگزامپل ہے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے بندے کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. وہی تو سب سکھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے دل میں فوراً ہمارا نفس پتہ ہے کیا کہتا؟ ہاں اگر میں بھی اس دور میں پیدا ہوتی، میں بھی اس دور میں ہوتی تو میں بھی تو کرتی. آج اب اس وقت ہمیں ایک سنت فالو کرنے کے لیے ہم پر پہاڑ ایسا ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، سچ میں ایسا ہوتا ہے ایک پہاڑ رکھ دیا گیا. ہم کہاں سے کرتے؟ وہاں بن بولے صحابہ کر رہے ہیں، ہمیں تو باقاعدہ بولا جا رہا ہے، لکھی گئی ہے باتیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہ کرنے کا حکم دیا، یہ چھوڑنے کا حکم دیا. تو ہم سے نہیں کرا جا رہا ہے، تب بھی ہم سے نہیں کرا جا رہا ہے. تو کیا ہم ہیں اتنے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس دور میں شاید ہمیں آنا چاہیے تھا؟ اللہ کو پتہ ہے کس کی کیا حیثیت ہے، کس کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے. آج ہمارا حال ہے کہ ہم بولنے پر ہی عمل کرنے میں کیا ہے. تو یہ صحاباؤں کا جو ایمان تھا وہ یہی تھا کہ دین اسلام زندگی میں آ جائے، باقی سب چلایا جائے چلے گا. آج ہم کہتے ہیں دین اسلام کہاں جانے والا ہے؟ وہ تو ہمارا ہی ہے نا، اپنی پراپرٹی ہے بھائی. وہ کہاں جائے گی؟ دنیا چلی جائے گی بھائی، دنیا چلی جائے گی. رشتے چلے جائیں گے، ہے نا، مال چلا جائے گا، عہدہ چلا جائے گا، سوسائٹی میں اسٹیٹس چلا جائے گا، ہے نا. یہ حال ہے ہمارا. تو یہاں کیونکہ دیکھو یہی جو ان کا فیصلہ تھا نا، وہ جو الحمدللہ جتنے بھی صحاباؤں کے بارے میں آپ جب جانو گے، جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، کیا کیا ان کی قربانیاں تھی، کیا کیا انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا، اس کے بدلے اللہ نے جو انہیں دنیا میں ہی، آخرت میں تو طے شدہ ہے، وہاں تو وہ ہم حساب بھی نہیں کر سکتے اللہ کتنا اجر دینے والا ہے. لیکن دنیا میں کئی جگہ ہمیں پتا چلا ان کو کیا بہترین اللہ نے عطا کیا. ہم نے حضرت بلال تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانا تھا نا، تو وہ کیا کہتے تھے جب ان پر ظلم ہوتا تھا؟ ایک اللہ، احد احد احد. اور اللہ نے ان کو کیا نعمت دی، اللہ نے کیا ان پر بخشی تھی، کیا خوبصورت تھی اذان. کہاں؟ اللہ کی تینوں مسجدوں، مکہ ہو، مدینہ ہو یا جروسلم ہو، میں کیا عزت عطا کی ان کو الحمدللہ. تو ویسے ہم کبھی یہ نہ سوچے میرا اعمال میں اکیلی کروں اتنا سا ہے. اللہ کو کب کس کی کون سی ادا پسند آ جائے، کون سی قربانی اللہ خوش ہو جائے کس سے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ کرتے چلے جائیں گے. حضرت مصعب ابن عمر تعالیٰ عنہ بھی جو ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے. وہ دل میں ان کے اتر گیا دین اسلام، جس کو انہوں نے اپنا کیا بنا لیا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد وہ لگاتار ہمیشہ دارالارقم میں آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام سیکھا تھا. کنٹینیوسلی ہمیشہ آتے. اور کیا حکم تھا؟ چھپ چھپاتے ہوئے عبادت کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سب صحاباؤں کو بتایا تھا، ویسے ان کو بھی بتایا تھا کہ نماز پڑھا کرو. کب؟ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ کھلے طور پر نہیں ہوا تھا، ہے نا الحمدللہ. تو یہاں پر بھی الحمدللہ وہ چھپ چھپا کر ہی جو ہے نماز پڑھتے تھے، اللہ عبادت کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کسی نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. چھپ چھپا کر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آتا ہے الحمدللہ سے ان کو جو ہے الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے ایک صحابہ ہی تھے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ہے نا.
جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. اور آتا ہے وہ صحابہ تھے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے نام سے ساری بہنیں واقف ہیں الحمدللہ سے، ہے نا. تو وہ جو تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے ان کی والدہ کو یہ بات بتا دی. اس کی حضرت موسیٰ ابن عمر تعالیٰ عنہ کی والدہ کو یہ بات بتا دی کہ یہ کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر رہا ہے. تو ان کی والدہ کو تو پہلے یقین نہیں ہوا ان کی باتوں پر کہ بھئی میرا بیٹا ایسا کیسے کر سکتا ہے. میرا بیٹا تو میری پرورش ہے، اس کو میں نے اس کو بہترین طریقے سے رکھا ہے الحمدللہ سے، اور وہ اپنے باپ داداؤں کے ایمان پر ہے نا، اور اتنے عیش و عشرت میں، تو وہ کیوں جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. ان کو پہلے تو یقین نہیں ہوا. پھر کیا کیا گیا، ان کو بلایا گیا کسی حضرت موسیٰ ابن عمر تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے خاندان ہوتا ہے نا، خاندان کے بڑوں کو بلاتے تاکہ اگر کچھ ہو تو بڑے سمجھائے ڈرائے وغیرہ. تو بتایا جاتا ہے ان کی والدہ حضرت موسیٰ ابن عمر تعالیٰ عنہ اور ان کے چاچا وغیرہ جو خاندان کے بڑے بزرگ تھے، ان کو رکھا گیا اور ان سب کے سامنے ان سے سوال کیا گیا، کیا یہ جو بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ تم جو ہے نعوذ باللہ یہاں پر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نام سے ہی پکارا کرتے تھے، ہے نا، تو محمد کے دین پر ہو کر کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو کر کے. تو انہوں نے کہا ہاں. ان سے کیا سوال کیا گیا، کیا تم نے اپنے باپ داداؤں کا جو مذہب ہے وہ چھوڑ دیا ہے، بت پرستی چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں، میں مشرکین کے طور پر یا شرک بتوں کی عبادت اب سے نہیں کرتا، بلکہ میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کروں گا. میں جو ہوں انہی کے طریقے پہ زندگی جیوں گا، یعنی ایک اللہ کی عبادت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، میرے رسول، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میرے بھی رسول ہیں. اب جیسے ہی یہ بات انہوں نے اظہار کیا کھلے طور پر، انہوں نے اقرار کیا اس کا، اب ان کی والدہ بہت زیادہ ناراض ہوئی. اس نے اتنا مطلب غصہ، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جو بھی دین اسلام میں داخل ہو رہا تھا، قریش یا جو قبیلے والے تھے وہ اس کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ان کے حساب سے تھا کہ خاندان باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ کر یہ کسی نئے مذہب میں جا رہے، تو بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا تھا، یہ سب کو پتا تھا، یہ عام بات تھی. تو ان کی والدہ اتنی ناراض ہوئی، لیکن محبت اولاد سے اتنی ہے نا، لاڑ پیار سے پالے ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا پائی، یعنی ان کو مار نہیں پائی. لیکن یہ نہیں تھا کہ چھوڑ دیے. انہوں نے کیا کیا وہاں پر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر چھوڑ دو تو اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑنے والا، میں جو ہوں ہرگز دین اسلام کو نہیں چھوڑنے والا. تو وہاں پر جو ہے الحمدللہ الحمدللہ کیا بتاتے ہیں پھر، الحمدللہ وہاں پر پتا چلتا ہے پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں دین اسلام کو نہیں چھوڑنے والا. تو انہوں نے جو ہے الحمدللہ کیا کیا، ان کو بند کر دیا، ہے نا، ان کو جو ہے قید کر کے رکھ دیا کہ بھئی نہیں، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے. کیونکہ وہاں پر میں نے کہا نا ظلم ہوتا تھا، نارملی جو دوسرے ایمان لا رہے تھے ان پر تو ظلم ہی ہو رہا تھا. اب یہ تو عیش و عشرت میں پلے ہیں، ایک دم آرام سے لاڑ پیار، جیسا جو چاہے ویسا سب کچھ، کھانا پینا، رہنا کہنا، آنا جانا، ہے نا، سب کچھ تھا. تو ان لوگوں کو کیا لگا کہ اگر ہم ان کو پابندی میں رکھتے، ان کے چیزوں کو کم کر دیں گے، منع کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کی، کیونکہ محبت نا دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو اس چکر میں کیا کریں گے، یہ نیا نیا ان کو احساس ہوا، یہ چھوڑ دیں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو قید کر دیا. اب قید کیسا کیا گیا، کھانے پینے کا سامان نہیں دیتے تھے. جو پہلے ایک دم سوچو انسان اتنا مالدار ہے تو کیا بہترین چیزیں کھا رہا ہوگا نا، کچھ بھی بہترین بہترین سے بہترین. تو بڑی مشکل سے کبھی کبھی کچھ عرصے میں کچھ تھوڑا بہت دے دیتے تھے، پانی وغیرہ دے دیتے تھے. لیکن ان کے حساب سے وہ بہت زیادہ ظلم، کیونکہ ایک انسان کو اپنی زندگی جینے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک انسان ہے جو 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا 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 کھاتا ہے. تو اس کا اگر آپ ایک ٹائم کا کھانا کم کر دو نا تو اس کو شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ اسی شخص کا 2 ٹائم کا کھانا بند کر دو تو کیا حالت ہوگی، ہے نا. تو ویسے ان کو ویسے طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان کو تکلیف اور اذیت وہ اس طریقے سے دی جا رہی تھی. پھر کیا ہوا، الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر پھر پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن گھر والے نہیں مانے، ان کو آزادی نہیں دی جا رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا یہاں پر،
کہ اب جو ہے ان تک خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی. جو سب سے پہلے ہجرت ہو رہی تھی نا، تو پہلے تو مکے والے وہیں رہ رہے تھے، جو بھی صحابہ تھے ایمان لا رہے تھے مکے میں ہی رہ رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، پہلے کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. پھر اس کے بعد جب ظلم بہت، دیکھو یہ ایک ایک دن، 2 دن، 1 مہینے، 2 مہینے کی باتیں نہیں، ایک وقت گزرا ہے، یہ ایک وقت گزرا ہے. اس وقت میں یہ تھے، اس دور میں، یعنی اتنا ظلم و ستم بڑھ گیا کہ اس وقت کے بعد اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کی اجازت دے دی. کہاں؟ حبشہ کی طرف، ابیسینیا جو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو شخص جانا چاہتے ہیں ہجرت کر کے اب حبشہ کی طرف، وہ چلے جائے. اور یہ بات جیسے ہی حضرت موسیٰ ابن عمیر طیٰ عنہ کو پتا چلی، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اپنے گھر سے بھاگ کر کے وہ حبشہ چلے جائیں گے. اور ویسے ہی انہوں نے کیا. یہ آسان کام نہیں تھا، سخت پہرے میں وہ تھے، لیکن بولتے نا اللہ نے آسانی کی. کچھ تو ایسا ہوا، شاید ہو سکتا ہے پہرے دار آگے پیچھے ہو گیا، یا انجان تھے، یا نہیں دھیان تھا، واللہ عالم کیا تھا. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے ہی اس قید خانے سے، قید مطلب وہ گھر میں جو قید کیے گئے تھے وہاں سے چھپتے چھپاتے آزاد ہو گئے. وہ بھاگ نکلے ادھر سے، اس کی قید سے جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے، اور اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے. حبشہ جب چلے گئے تو بتایا جاتا ہے، میں نے کہا نا ایک دم 100% ڈیٹیلس ہر باریک باریک نہیں ہے، لیکن جب حبشہ چلے گئے تو وہاں انہوں نے نکاح کر لیا. کس سے نکاح کیا؟ تو حامنہ بن جہش سے جو ہے نکاح کر لیا. اب یہ کون تھی؟ حضرت حامنہ کون تھی؟ تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ حضرت زینب بن جہش تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہن تھی. اب اگر بہنوں کو یاد نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نارمل ہے، انسان ہے، ہم بھول جاتے، بشر ہے نا، تو کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، امہات المومنین، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک. تو یہ ان کی بہن تھی. تو سوچ کے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی ان کا کیسا ہے نا. ماشاء اللہ، کیا کہتے ہیں وہ ہمارے اس میں بیوی کی بہن کے شوہر کو ساڑو وغیرہ کچھ کہتے ہیں نا. تو سوچو رشتہ داری بھی جڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بتاتے ہیں حبشہ پہنچ، یہ تو آگے کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن میں بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو حبشہ پہنچنے کے بعد ان کی شادی حضرت حامنہ سے ہو گئی، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ بہن. الحمدللہ الحمدللہ. اب یہاں پر جو ہے میں ایک بات اور کروں گی، پھر انشاءاللہ آج کا دور میں مکمل کرتی ہوں الحمدللہ سے. پھر جو ہے الحمدللہ وہاں حبشہ پہنچے تو وہاں جو ہے ایک فیک نیوز آپ کہہ سکتے ہو، یا ایک جو ہے غلط خبر پھیلائی گئی. غلط ہی تھی خبر. کیا پھیلائی گئی کہ مکے والے سارے ایمان لے آئے ہیں اور ماحول نارمل ہو گیا ہے، تو جو کوئی چاہے وہ جا سکتا ہے واپس، یعنی مکہ واپس ہو سکتے، کیوں اب ٹارچر بند ہو گیا ہوگا، سارے ایمان لے آئے ہو تو ایسا وہاں پر خبر پہنچا دی گئی تھی حبشہ میں، اور خبر عام کر دی گئی کہ مکہ والے ایمان لے آئے ہیں، اب ہم واپس جا سکتے ہیں. تو ایک کچھ گروپ جمع ہوا ایک گروپ میں، جس میں حضرت مصعب ابن عمیر طیٰ عنہ بھی جو تھے، اور وہ لوگ مکہ پہنچے. وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ نہیں، یہاں پر کوئی ماحول نہیں بدلا ہے، لیکن وہ لوگ واپس حبشہ نہیں گئے. حضرت مصعب ابن عمیر طیٰ عنہ مکہ میں ہی رہ گئے الحمدللہ. تو آج یہی تک کے لیے ہم رکھتے ہیں، یہ پہلا حصہ ہے، کیونکہ میں نے کہا نا بہت ساری باتیں ان کے بارے میں جاننا ہے. تو انشاءاللہ آگے کا جو حصہ ہے وہ ہم اگلے ہفتے کرنے کی کوشش اور فکریں کریں گے الحمدللہ. پہلے میں دعا پڑھا لیتی ہوں، پھر میں آپ بہنوں سے اگر کچھ ڈاؤٹ وغیرہ ہوگا تو کلیئر کریں گے. یاد دلانی کر دوں کہ اس کے بعد ہماری دوسری کلاس بھی ہے. الحمدللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.